نہیں دیا. او حاجی مرو گے ڈاکو بن کر, او نمازی موت ہوگی ڈکیت بن کر. او حاجی او نمازی سن لو, قبر میں تم ڈکیت کہلاؤ گے. ایسے تو انسان سب کے سب قابل احترام ہے. یہ تعلیم قرآن کا ہے, یہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسلمانوں کو اگر امتیاز حاصل ہے, مسلمانوں کو اگر کوئی مقام حاصل ہے, مسلمانوں کو اگر کوئی برتری حاصل ہے انسانوں پر, تو صرف اس لیے حاصل ہے کہ مسلمان جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو رکھتا ہے, مسلمان حرام کے مقابلے میں حلال کو رکھتا ہے, مسلمان برہنگی اور ننگے پن کے مقابلے میں حیا اور غیرت کو رکھتا ہے, مسلمان ظلم کے مقابلے میں انصاف کو رکھتا ہے, اور مسلمان انسانیت کا خیر خواہ ہے. مسلمان جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کا جذبہ رکھتا ہے. اگر ان جذبوں کے بغیر مسلمان اس دنیا میں ہے تو عام انسان اور مسلمانوں میں نہ کل کوئی فرق تھا نہ آج کوئی فرق ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا, آپ کی دعاؤں سے میں اس ملک میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. معاف کیجیے گا, میں نے تھوڑا بہت دنیا دیکھی ہے, ملکوں کے میں نے سفر کیا ہے. میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم طے کرنا مشکل ہو رہا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے. حضرات علماء توجہ فرمائے کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی طرف سے دنیا کے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کیا لوگوں یہ سچ نہیں ہے کہ قیامت کے دن خدا تم سے جب پوچھے گا کہ تم کن کے ساتھ رہتے تھے, ہندوستانی مسلمانوں, تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہمیں اور تمہیں ہندوستان میں پیدا فرمایا, ہندوستان میں ہم پیدا ہو, یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ میرے والد کا نہیں تھا, یہ فیصلہ میری ماں کا نہیں تھا. کون ہے ہم میں سے جس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں ہندوستان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں؟ اے لوگوں, خدا کی قسم یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ یہ صرف اور صرف ہمارے اللہ کا تھا. اگر یہ سچ ہے تو لوگوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں آپ کو کتنا کہہ دوں, میں آپ کے پاؤں پکڑ کر کہنا چاہتا ہوں, مسلمانوں میں تمہارے پاؤں پکڑ رہا ہوں. اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا تو آنے والی نسلیں تمہاری مٹا دی جائیں گی. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری مسجد کے میناریں, تمہاری مدرسوں کی یہ دیواریں, تمہارے سروں پہ رکھی ہوئی علماء کی یہ پگڑیاں, اور تمہاری تہجد کی نمازیں, اور تمہاری آہ و فغاں, اور تمہاری انقلابی تقریریں, اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تو اپنے سارے پوزیشن کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے, اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. لیکن میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اور واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, اگر ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ ہمارے اللہ کا ہے تو قیامت تک ہندوستان میں اسلام زندہ رہے گا. یہ فیصلہ بھی ہے اللہ. لیکن ہمارے اور آپ پر کوئی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے ہندوستان میں مسلمان بنا کر ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چراغوں کی حفاظت کریں. اللہ نے ہمیں ہندوستان میں مسلمان بنا کر اس لیے پیدا فرمایا تاکہ حضرت ابوبکر کی صداقت کی ٹھنڈی ہوائیں, حضرت عمر کی عدالت کی کڑوی سچائی اس زمین پر نافذ کی جا سکے. اے مسلمانوں, تم اس ملک میں سچائی کس طرح پھیلاؤ گے؟ تمہیں تو سچ بولنا نصیب نہیں ہوتا. اے مسلمانوں کے یہ سچ نہیں ہے کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے ہمارے گاؤں کے ایک آدمی اگر حج کر آتا تھا تو پورا علاقہ اس حاجی کو دیکھنے کو ترستا تھا. ہم اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتے تھے. ہم کہتے تھے کہ تم نے مدینے کو دیکھا ہے, ہم تمہیں دیکھ لیں گے. تم نے کعبہ کو چھوا ہے, ہم تمہارے ہاتھ کو چھو لیں گے. ایک حاجی 50 سال پہلے جس علاقے میں آتے تھے وہاں مسلمان کیا, ہمارے اس دیش کے پریے سمانیے ہندو بھائی بھی اپنا فیصلہ حاجی صاحب سے کرواتے تھے کہ یہ حاجی ہے, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ حاجی ہے, یہ غلط نہیں بولیں گے, یہ حاجی ہے, یہ بے ایمانی نہیں کریں گے. مگر آج
باپ حج کر کے آتا ہے تو بیٹا بھروسہ کرنے کو تیار ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ آپ حج کرنے جاتے ہو, آپ عمرہ کرنے جاتے ہو یا ٹور کرنے جاتے ہو؟ میں ایئرپورٹ گھومتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے حاجی واپس آئے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو لپک کے سلام کروں, لیکن معاف کیجیے گا, میں سلام کرتا ہوں تو ان کو اپنے سامان اور گھر کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے. یہ صورتحال ہے. یعنی نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ میرا سامان کہاں ہے, میرا سامان کہاں ہے, میرا سامان کہاں ہے. لگتا نہیں کہ حج کر کے آئے ہیں, عمرہ کر کے آئے ہیں, نہ چہرے پر رونق ہے, نہ عادت میں کچھ نرمیت ہے, بلکہ جہاز میں ہم نے دیکھا کہ عمرہ کر کے جب حاجی لوٹ رہے ہیں تو جہاز میں مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کا تماشا کر رہے, رونا نصیب نہیں ہوتا. وہاں تو تم حج کرنے اور عمرہ کرنے کہاں جاتے ہو, تم تو کعبہ کی توہین کرنے کے لیے موبائل آن کر کے سیلفی لیا کرتے ہو. تم کتنے بے غیرت ہو گے. اے میرے لوگوں, میرے بزرگوں, تمہیں پتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جہاں حضرت جبریل بھی ادب سے جاتے ہیں, وہاں یہ بے ادب مسلمان ویڈیو آن کر جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہندوستان سے ہم آئے, ہم پیسے والے باپ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو حضور رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں, حضور کی جوتیوں کی برکت سے ہم سب محفوظ ہیں, ورنہ کب کا خدا کا عذاب آ چکا ہوتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. او علماء کی جماعت, یہ آپ کے لیے جشن کا موقع نہیں ہے. آپ آج فارغ نہیں ہو رہے, آج سے آپ مصروف ہو رہے ہیں. کس نے کہا فارغ ہو رہے ہیں؟ یہ جشن اور مسکرانے کا موقع نہیں, رونے کا موقع ہے کہ اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, اللہ تمہیں اپنے رسول کا وارث بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ہم ختم کے واقعے پر جشن مناتے ہیں. ہمارے آپ کے کابرین روتے روتے تھک جایا کرتے تھے. عزیزان ملت, انسان بنیے اور سچا مسلمان بنیے. اپنے سماج میں انصاف قائم کیجیے, اپنے گھر میں انصاف قائم کیجیے. اور ہاں, کہتا ہوا جا رہا ہوں آپ کو آج میں, شاید اس لب و لہجے میں کوئی آپ کو دوبارہ کہے یا نہ کہے, میری قوم کے لوگوں, تم نے حج کر لیا, اللہ مبارک فرمائے. تم نے عمرہ کر لیا, اللہ قبول فرمائے. تم نماز پڑھتے ہو, اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے. تم اللہ کے راستے میں چلتے ہو, اللہ تمہارے چلنے کو قبول فرمائے. تم تہجد پڑھتے ہو, اللہ تمہارے تہجد کو قبول فرمائے. تم مسجدیں بناتے ہو, اللہ جنت میں تمہارا گھر عطا فرمائے. تم مدرسوں کی تعمیر و ترقی و تعاون کرتے ہو, اللہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن سنو, یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی اور بہن کا حصہ بھی ادا کر دیا کرو, ورنہ یاد رکھو یہ تمام نیک کام کرنے کے بعد اگر باپ کی جائیداد میں تم نے بہن کا حصہ نہیں دیا, اگر یہ سارے نیک کام کرنے کے بعد اگر باپ نے اپنی جائیداد میں بیٹی کا حصہ نہیں دیا, او حاجی مرو گے ڈاکو بن کر, او نمازی موت ہوگی ڈکیت بن کر. او حاجی, او نمازی, سن لو, قبر میں تم ڈکیت کہلاؤ گے, اس لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور خدا کے قانون وراثت کی توہین کی ہے. تم نے دیں گے انشاءاللہ بیٹیوں کا حصہ. میں حضرات علماء کرام سے گزارش کروں گا ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہ جن کے گھر میں کسی باپ کا انتقال ہو جائے, آپ بھی سن لیجیے, جن کے گھر میں کسی وارث کا انتقال ہو جائے, اس گھر سے اس وقت تک چندے کا پیسہ نہ لیں جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہ ہو جائے. کیونکہ اگر اس میں ایک وارث بھی ناراض رہا تو پیسے حرام آئیں گے, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حرام لقمہ کھا کر مولوی کی جماعت تیار ہو. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. مسلمانوں, مدرسوں کی مدد کرو, صاف اور محنت کی کمائی سے مدد کرنا, حلال پیسوں سے کماؤ اور مدرسوں کی مدد کرو, تاکہ علماء جب تیار ہو تو وہ ماحول میں امن اور خیر کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. میں بھائی, میرے مشفق, میرے دوست بھائی مولانا موسیٰ کلیم اللہ قاسمی صاحب, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. ان کے ذریعے سے جو خدمات انجام پا رہے ہیں, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. ہمارے یہاں جو علماء اور مدرسین کی جماعت ہے, مدرسہ شیخ العلوم میں
یہ بڑی مخلصین کی جماعت ہے، علماء کی جماعت۔ اس میں نورانی قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے ہمارے قابل احترام اساتذہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ بڑی مخلص جماعت ہے۔ اے فارغین علماء، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمیشہ آپ کو بچائے اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری و ساری رہے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس مدرسے سے محبت ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدارس نے مجھ جیسے چھوٹوں پہ بڑی شفقت فرمائی ہے۔ میں آپ حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ مجمع بڑا مبارک مجمع ہے جو کبھی کبھی ملتا ہے، بڑا سنجیدہ مجمع ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پیغام کو آپ دل پہ نقش کریں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، سرکار کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال پہ توجہ دیں، سوکھی روٹی کھائیں لیکن حرام کے لقمے اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے، جن کی محنت کوشش کاوشوں سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، ہمارے سارے بھائی بہنوں کو، آپ سب کو اور آپ سب کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کی آل و اولاد کو اللہ عزت، عافیت، سلامتی، خیر خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی عمران صاحب ہیں، چلے گئے، دعا کر دیجیے اللہ عمران بھائی کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے پرانے مشفق بھائی ہیں، انہوں نے بڑی رہبری کی ہے اور کافی قابل انسان الحمدللہ، علماء سے بڑی محبتیں رہی ہیں۔ وہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ان کے تعلقات لگ بھگ 30 سال پرانے ہیں الحمدللہ۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے تربیت یافتہ ہے وہ مرد، بڑی قیمتی سرمایہ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔